سب سے پہلے تو ہم ہمارے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جناب مولانا عبدالشکور صاحب، ان کے انتقال پر تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حادثے کی موت کو ان کے لیے شہادت کا درجہ عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ ظاہر اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ تو اپنی جگہ بہت عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے۔ جو پولیٹیشنز ہیں ان کا تو جو اختلاف ہے اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اب یہ اختلاف مختلف اداروں میں سرایت کر گئے ہیں، جو انتہائی تشویشناک بات ہے۔ اور وہ ادارہ جہاں سے لوگ انصاف حاصل کرتے ہوں، اس کی اعلیٰ ترین عدالت اور اس کے ججز آپس میں تقسیم ہو جائیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی ملک کے لیے اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے کہ صورتحال میں کوئی ایسا ڈائلاگ شروع کیا جائے، کوئی ایسی گفتگو شروع کی جائے جس کے نتیجے میں اپنے تمام اختلافات کو موجود رکھتے ہوئے لوگ کچھ مشترکات کے اوپر اکٹھے ہوں۔ اور اسی لیے جماعت اسلامی پاکستان کی یہ کوشش ہے، جناب سراج الحق صاحب نے اس بات کی کوشش کی ہے اور وہ حکومت کے لوگوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کل عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، اور بھی وہ ملاقاتیں کریں گے، اور اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ چند مشترک چیزوں پر سب لوگ اکٹھے ہوں تاکہ معاملات آگے بڑھیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسی جگہ چلے جائیں جہاں سے نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہ ہو۔ جہاں تک بڑے بڑے مسائل کا تعلق ہے، ان میں مہنگائی ہے۔ کل پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے مزید اضافہ کیا گیا ہے، اور ہم نے دیکھا گزشتہ عرصے میں یہ ہو سکتا تھا کہ چونکہ عالمی مارکیٹ میں گزشتہ 2-3 مہینے میں نمایاں طور پر کمی ہوئی، تو حکومت چاہتی تو اس کا جو فائدہ تھا اس کو عوام کو دے سکتی تھی، لیکن ان کے پیش نظر عوام کو کوئی فائدہ دینا مقصود نہیں ہے۔ وہ مفت آٹا کی اور اس طرح کی اسکیمیں تو نکالتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی پاکستان بھر کے عوام کو کوئی اپنے اقدامات سے کوئی ریلیف دیں، اپنے فیصلوں سے کوئی ریلیف دیں، وہ ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کا امپیکٹ آتا اور پیٹرول کی قیمت کم ہوتی، انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں مزید 10 روپے اضافہ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جو حکمران طبقہ جن کے پاس 30 40 سال سے حکومتوں میں موجود ہوں اور ان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ پیٹرول کہاں سے آتا ہے، کہاں سے ڈلتا ہے، وہ تو صرف استعمال کرنا جانتے ہوں، اور اس پورے حکمران طبقہ جو بیوروکریسی میں بھی ہے، سیاستدانوں میں بھی ہے، حکومت میں بھی ہے، اور جو مختلف اداروں میں بھی ہے، وہ ایک مخصوص قسم کا طبقہ ہے کہ جن کو فری پیٹرول ملتا ہے، فری بجلی ملتی ہے، فری گیس ملتی ہے، اور ان کو بھی ملتی ہے، ان کے گھر کے لیے بھی ملتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ایک نوجوان کا وہ درد کیسے پتہ چل سکتا ہے جو صرف اپنے تعلیمی ادارے میں اگر موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو اس کو روز کتنا پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے، اور اس کے یہ اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے۔ تعلیم مہنگی ہو گئی ہے، ویسے ہی دسترس میں نہیں ہے، روزگار آپ دے نہیں رہے، اور پھر اس طرح کے اقدامات، بجلی مہنگی کرنا، پیٹرول مہنگا کرنا، تو لوگ کہاں جائیں، کیسے زندگی گزاریں، اس پر کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نان ایشوز پر سیاست ہوتی ہے، مفادات کی سیاست ہوتی ہے، ذاتیات کی سیاست ہوتی ہے، لیکن ان ایشوز پر جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں وہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو بہت افسوسناک ہے۔ ہم پیٹرول کی قیمت کے اس اضافے کو مسترد کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ تمام تر چیزیں تو جو بھی بین الاقوامی اداروں کا ایجنڈا ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں، تو آپ یہ ریلیف کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگا رہے، اب بھی آپ نے کوئی جاگیر کی لمٹ مقرر نہیں کی ہے کہ اس سے زیادہ جاگیر پر کتنا ٹیکس ہوگا۔ ہم غریب کسانوں پہ ٹیکس لگانے کی بات نہیں کرتے، لیکن وہ ایک بہت بڑا طبقہ جو انگریزوں کا مراد یافتہ طبقہ تھا، جو 75-76 سال گزرنے کے باوجود وہ اور ان کی اولادیں انہی زمینوں سے فیضیاب ہو رہی ہیں جو انگریزوں نے انہیں عطا کی تھی، ان پہ تو ٹیکس لگائیے۔ ان پہ ٹیکس نہیں لگاتے، اس کے لیے آئی ایم ایف کی کوئی شرط نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے تو وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں،
لیکن غریب لوگوں پر، مڈل کلاس لوگوں پر ٹیکس لگا کر، چیزیں بڑھا کر بدترین صورتحال سے دو چار کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس پیٹرول کی قیمت کو نہ صرف یہ کہ یہ اضافہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو کم ہونا چاہیے، اور اپنی عیاشیوں کو کٹ ٹو سائز کرنا چاہیے، اپنی مراعات کو کم کرنا چاہیے۔ جو پیٹرول لوگوں کو فری مل رہا ہے ایک مخصوص قسم کے طبقے کو، جس کا امپیکٹ وہ تقریباً 300-400 ارب روپے کا سالانہ کم از کم ہے، اس کو ختم کیجئے نا۔ آپ عوامی کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں، غریب لوگوں پر، مڈل کلاس لوگوں پر بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مردم شماری کا مسئلہ پوری قوم کا معاملہ ہے۔ مردم شماری پر انحصار ہوتا ہے کہ وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی، اور جو پارلیمانی نمائندگی ہے وہ کس کی کتنی ہوگی، قومی اسمبلی کی سیٹیں کس شہر، کس صوبے میں کتنی ہوں گی، پھر صوبے کی مردم شماری کے مطابق ہی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں طے ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر بلدیات کو واقعی یہ حق دینے کے لیے تیار ہو جائیں یہ تمام پارٹیاں، تو یہ پارٹیاں اس حق کو اگر دیں تو بلدیاتی اداروں کو کتنا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مردم شماری جیسی چیز آج کے اس دور میں، جب ہم 2023 میں زندگی گزار رہے ہیں، جب پورے کے پورے ادارے ڈیجیٹائز ہو چکے ہیں، پوری دنیا میں ڈیٹا کے اعتبار سے ایسی چیزیں موجود ہیں کہ کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اب تو جو اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ تو کچا چٹا کھول کے رکھ دیتا ہے۔ تو ایسے دور میں بھی ان طریقوں کو جان بوجھ کر اختیار کیا جاتا ہے جن طریقوں میں مینورنگ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس مرتبہ سافٹ ویئر کے ذریعے اور ٹیبلٹس کے ذریعے ڈیجیٹل مردم شماری کریں گے تاکہ دھاندلی نہ ہو سکے، لیکن اب تک کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس سے بات پتہ چل رہی ہے کہ مینول فراڈ سے بڑا فراڈ اس ڈیجیٹل مردم شماری میں کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص اس میں ٹارگٹ ہے کراچی۔ آج جو اعداد و شمار اخبارات میں چھپے ہیں اس کے مطابق کراچی کی آبادی 1,50,00,000 گنی گئی ہے، جو کہ 2017 میں بھی 1,60,00,000 گنی گئی تھی، اور جو پورے سندھ کی آبادی ہے وہ 2017 میں 4,70,00,000 کے قریب گنی گئی تھی۔ اب آج جو اخبارات میں خبریں ہیں 5,43,00,000 پورے سندھ کی آبادی، اور اس میں سے کراچی کی آبادی 1,50,00,000۔ ہمارا وہ خدشہ بالکل واضح طور پر سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ اندرون سندھ میں اپنے مخصوص وڈیرہ شاہی سسٹم کے تحت غریب ہاریوں اور مزدوروں کا استحصال کر کے جبر کے ذریعے سے مسلط ہوتی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کی آبادی زیادہ شو کریں، اور اس کے جو کمپیریزن میں جو ریشو میں کراچی کی آبادی ہے، شہری آبادی ہے، اس کو کم کیا جائے، وہاں کی آبادی بڑھا دی جائے، اور اس ریشو کے نتیجے میں زیادہ سیٹیں قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی انٹیریئر سندھ میں ہو جائیں۔ اس سے ان کو انٹیریئر سندھ کو کوئی فائدہ پہنچانا مقصود نہیں ہے۔ اگر انٹیریئر سندھ کو انہیں فائدہ پہنچانا ہوتا تو آپ اندرون سندھ کی تعلیمی حالات دیکھ لیجئے، اسکولوں کے حالات دیکھ لیجئے، کالجز کو دیکھ لیجئے، جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ دیکھ لیجئے، جو ٹیچرز کا معیار ہے وہ دیکھ لیجئے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ 15 سال سے مسلسل اور 50 سال میں کم از کم 30 سال تک تو ان کی حکومت رہی ہے، اور جب ان کی حکومت نہیں ہوتی تھی تو انہی کے مختلف لوگ وڈیرے دوسری پارٹیوں میں بھی حکومت کرتے رہے، گویا ایک تسلسل سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ تو ان 50 سال میں اندرون سندھ میں انہوں نے کیا فیض پہنچایا ہے لوگوں کو؟ ایک کام بس کرتے ہیں کہ رشوتوں کی بنیاد پر اور سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر نوکریاں دے کر چاہتے ہیں رشوت کا نظام چلے ان کی مرضی کے مطابق، اور لوگوں کو کرپٹ کرتے ہیں، ان کو اپ گریڈ نہیں کرتے، ان کی تعلیمی قابلیت نہیں بڑھاتے، ان کے گوٹھوں اور دیہاتوں کے اندر ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، بلکہ خیرات پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ بس تم کوٹے پہ چلو، تم جو ہے ہمارے مرہون منت رہو، ہمارے اس کرپشن کے دھندے میں ہمارے اعلی کار بنو، لیکن تمہاری نہ سڑکیں بنائیں گے، نہ تمہیں صاف پانی پینے کی سہولتیں دیں گے، نہ تمہارے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ یہ انہوں نے انٹیریئر سندھ کا حال کیا ہے۔ تو ان کو انٹیریئر سندھ کی کوئی محبت نہیں ہے، ان غریب ہاریوں اور کسانوں اور سندھیوں اور بلوچوں کی محبت نہیں ہے، ان کو اپنی نمبر بڑھانے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں صوبائی اسمبلی پہ بھی ان کا قبضہ رہے، اور اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی ان کی نمائندگی جعلی طریقے سے بڑھے۔ یہ جو مردم شماری ہے
یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، لیکن یہ اس لسٹ میں آتا ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں، جس میں وفاق اور صوبہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ محکمہ شماریات جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ اس کو کنڈکٹ کرتا ہے۔ خانہ شماری کا معاملہ صوبائی حکومت سے تعلق رکھتا ہے۔ خانہ شماری میں اگر 40% لوگ کراچی میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوئے کم از کم، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو محکمہ شماریات کے لوگ بتا رہے ہیں، گلستان جوہروں میں اگر فلیٹ کا ایک جنگل ہے تو اس فلیٹ کے جنگل میں 30% بھی لوگوں نے انٹری نہیں کرائی ہے، اور اس لیے نہیں کرائی ہے کہ عملہ نہیں پہنچا ہے، عملے کو کنوینس الاؤنس نہیں دے رہے۔ بیچاری خواتین پر مشتمل جو عملہ ہوتا ہے ان کو دور دراز علاقوں میں بھیج دیتے ہیں، فلیٹوں میں بھیج دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے خواتین کتنا کر سکتی ہیں، کتنے فلیٹوں میں چڑھ سکتی ہیں، اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا کہ سب لوگوں کا اندراج کرنے کا کوئی طریقہ موجود ہو۔ اسی طرح جان بوجھ کر بھی یہ کام کیا جاتا ہے۔ 75 کروڑ روپے ڈی سیز کو ملے، لیکن وہ عملے کو کنوینس الاؤنس نہیں دے رہے ہیں، پیسے نہیں دے رہے ہیں۔ تو کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی رکشوں پہ اور اپنی موٹر سائیکلوں پہ اور بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے جائیں اور پھر اس کو مکمل کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی، خانہ شماری نہیں ہو رہی، اور خانہ شماری ہو جائے تو افراد پورے نہیں گنے جا رہے۔ ایک فلیٹ میں آتے ہیں، 1-2 فلور پہ چڑھتے ہیں، اس کے بعد باقی خود ہی یا تو اندازے سے فل کریں گے یا پھر جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح دور دراز علاقوں کا یہ مسئلہ بنتا ہے، بلاک کوڈز بڑے